بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا نام ہے نماز اور طریقہ نماز۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے نماز کیا ہے؟ ہر مسلمان پر 5 وقت نماز فرض ہے۔ نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے، یعنی ہر مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہمیں نماز کے بارے میں بتایا، بلکہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، خود نماز پڑھ کر بتائی۔ نماز بندے کا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، یعنی ایک انسان جب دوسرے سے بات کرتا ہے تو اسے کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرنے میں ہمیں سکون ملتا ہے اور لطف آتا ہے نا بچوں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ یہ نہیں کہ امی ابو یا استاد کے ڈر سے بس جلدی جلدی نماز پڑھی جائے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو امی یا ابو بار بار کہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں، اور تاکہ آپ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے کھیلنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان سے، سکون سے، محبت سے، دل سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کا اپنا ایک احترام اور طریقہ ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بچوں، نماز کے لیے بھی ایک احترام ہے، ایک طور طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو نماز کا طریقہ دیکھیے۔ نماز کا طریقہ بچوں، آپ پچھلی کتابوں میں نمازوں کے اوقات اور رکعتوں کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور وضو کا طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ سیکھیے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نیت کیسے کرتے ہیں، قبلہ کیا ہے اور نماز کے آداب کیا ہیں۔ چلیے، نیت۔ دل میں کسی کام کے کرنے کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، تاہم دل میں ارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری نیت ہوتی ہے نا نماز پڑھنے کی، تو دل میں تو ارادہ ہے، اسی لیے تو ہم نے وضو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت کریں۔ نیت ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے، صرف نماز کا نام بدلتا ہے اور فرض، سنت، نفل کے الفاظ بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ فرض نماز فجر کی نیت۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے کون سی نیت کرتے ہیں؟ دیکھیے، نیت کرتا یا کرتی ہوں، لڑکا ہے تو کرتا ہے اور لڑکی ہے تو کرتی ہوں، میں 2 رکعت فجر نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ہماری نیت۔ اس کے بعد تکبیر، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے، اور مرد ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہاں ہاتھ باندھیں۔ اس کے بعد دیکھیں ثنا، ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات پڑھتے ہیں
اسے ثنا کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں تیری ہیں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو پھر ہم نے یہ پڑھا، ٹھیک ہے، ثنا، اس کے بعد ہے تعوذ۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تعوذ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں تسمیہ پڑھیں گے، ظاہر ہے بسم اللہ، اعوذ باللہ ہے تو اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ، تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تسمیہ کہلاتا ہے۔ اچھا، تو بچوں اس کے بعد آ جاتا ہے قیام۔ تسبیح کے بعد کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھنا قیام کہلاتا ہے۔ رکوع، قیام کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع میں جا کر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ تسمیع، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سجدہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ماتھے اور ناک کو زمین پر اس طرح ٹیکنا کہ ماتھا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں ہو، اور اس وقت سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سجدہ بھی کرتے ہیں۔ قعدہ، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ ہر 2 رکعات کے بعد قعدہ کیا جاتا ہے، جس میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ پہلے دائیں طرف یعنی سیدھی طرف، پھر بائیں طرف یعنی الٹی طرف گردن موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا مانگنا بھی بے حد ضروری ہے، یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرنا، نماز پڑھنا اور نماز کے بعد دعا مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، لاسٹ پیج پر آ جائیے۔ نماز کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی حدیث نبوی ہے، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا۔ آدھی رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار کیا گیا۔ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا، اور جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی پڑھی، فجر کی نماز ایسی ہے کہ اس نے باجماعت پڑھی فجر کی نماز، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے پوری رات قیام کیا، یعنی وہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں رہا۔ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے حفاظت میں ہے، یعنی جس نے فجر کی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ سارا دن اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدہ طویل کرو اور سجدے میں دعا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے، انسان جو ہے سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے قریب ہے وہ ہماری بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ہماری فیلنگس کو جان سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں ہم سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے سجدے کو طویل کرنا چاہیے اور سجدے میں دعا کرنی چاہیے۔
اذان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ دیکھیے بچوں، اذان اور اقامت کے دوران ہم جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے۔ رد یعنی انکار، چھوڑ دینا یا نہ ہونا، قبول نہ ہونا، تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھا آگے چلیے، آگے ہے پاکیزگی، صفائی اور نماز۔ یاد رکھیے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت جلدی اور آپ نماز پڑھ لیں، نہیں، جب تک ہم وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ مگر وضو کے علاوہ بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان ہے، ہمارا آدھا ایمان صفائی پر ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بہت پاک صاف رہتے ہیں تو ہمارا آدھا ایمان تو اس وقت ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جسم کو تمام گندگیوں سے پاک رکھیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور دل سے برے خیالات نکال دیں، یعنی وضو کرنا اور وضو کے علاوہ بھی پاک صاف رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اپنے جسم کو گندگیوں سے پاک کرنا، جگہ کا صاف ہونا اور دل کا صاف ہونا، دل سے برے خیالات کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222۔ ترجمہ دیکھیے، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمائی کہ کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جانا۔ آخری والی ہیڈنگ دیکھیے، آداب نماز۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف اور باوضو ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے وضو کے ساتھ ساتھ۔ نماز مسجد کے علاوہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اگر تنہا نماز پڑھیں، اکیلے نماز پڑھیں، تو نماز میں قرآنی آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اور نظریں جھکی ہوئی اور سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے۔ جہاں بچوں ہماری پیشانی رکھتے ہیں، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، جس جگہ پر ہم اپنی پیشانی رکھتے ہیں یعنی ماتھا رکھتے ہیں، تو نظریں ہماری اس جگہ پر ہونی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں قیام کے دوران آپ تلاوت نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اس وقت سننی چاہیے۔ امید ہے کہ تمام بچوں کو یہ سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔